الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل صد احترام امیر محترم حضرت علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب اور دیگر معزز علماء کرام، اللہ کے فضل و کرم سے مینار پاکستان کے اس سائے تلے آل پاکستان اہل حدیث کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اور الحمدللہ مجھ سے پیشرو علماء کرام نے اپنے اپنے انداز میں اہل حدیث مسلک کا تعارف پیش کیا ہے، اور میرے ذمہ جو اس مختصر وقت میں موضوع لگایا گیا ہے وہ رد تقلید ہے، اور میں چاہوں گا کہ اپنی بات اپنے وقت ہی میں مکمل کی جائے. سامعین محترم، دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا. آپ کے آنے کے بعد وہ امامت کا دروازہ بھی بند ہوا جو وحی کی صورت میں کھلتا تھا. آپ کے آنے کے بعد رسالت کا دروازہ بند ہوا، نبوت کا دروازہ بند ہوا. آپ کے آنے کے بعد امامت کا دروازہ بند ہوا، اور آج دنیا کے اندر اہل حدیث مکتبہ فکر یہ دعوت پیش کرتا ہے کہ لوگوں، جب امامت کا دروازہ اللہ کے رسول پر بند ہوتا ہے، جب نبوت کا دروازہ اللہ کے رسول پر بند ہوتا ہے، جب رسالت کا دروازہ اللہ کے رسول پر بند ہوتا ہے، تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ اگر اطاعت کے لائق کائنات کے اندر کوئی ذات ہے تو صرف محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اگر اتباع کے لائق کائنات کے اندر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ کے رسول کی ذات ہے. اگر فرما برداری کے لائق روئے زمین پر کوئی شخصیت ہے تو صرف محمد رسول اللہ کی شخصیت ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آئیے اس کا موازنہ کرتے ہیں. ایک طرف دنیا کے وہ امام ہیں جن کو ہم نے امام بنایا ہے، جن کے تقوی میں کوئی شک نہیں، جن کی پرہیزگاری میں کوئی شک نہیں، جن کے تقوی اور پرہیزگاری مسلم ہے. لیکن دیکھیے تو صحیح کہ مقابلہ کس امام سے کیا جا رہا ہے. ہم یہ بات کہتے ہیں لوگوں، جب امام الانبیاء دنیا میں آ گئے، جب خطیب الانبیاء دنیا میں آ گئے، جب سرور کونین دنیا میں آ گئے، جب امام دو جہاں دنیا میں آ گئے، جب سرور دو عالم دنیا میں آ گئے، جب رحمت للعالمین دنیا میں آ گئے، آپ کے آنے کے بعد اب اس کے بعد اگر کوئی نبی بھی آئے گا وہ محمد رسول اللہ کا امتی بن کر آئے گا، جو آپ کی اطاعت کرے گا، آپ کی فرمانبرداری کرے گا تو کامیاب ہوگا. اگر روئے زمین پر اب کوئی مسلک قائم رہے گا، کوئی مذہب قائم رہے گا تو صرف محمد رسول اللہ کا قائم رہے گا. سامعین محترم، ہمارا یہ دعویٰ کس بنیاد پر ہے؟ ہمارا یہ دعویٰ اس بنیاد پر ہے کہ آئیے ایک طرف وہ ائمہ ہے جنہیں دنیا والوں نے امام بنایا ہے. ایک پلے میں امام ابو حنیفہ ہے رحمت اللہ علیہ، ایک پلے میں امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے. ان کی پاؤں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ ایک نہیں، یہ چار نہیں، لاکھوں امام اسلام میں آئے ہیں. لیکن میں تو حدیث میں یہ پڑھتا ہوں، مجھے حدیث یہ ملتی ہے کہ دو فرشتے آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں. ایک پوچھتا ہے یہ وہی ہے، دوسرا کہتا ہے ہاں یہ وہی ہے جس کی طرف ہم آئے ہیں. ایک کہتا ہے ترازو قائم کیا جائے، ترازو قائم کیا جاتا ہے، ترازو رکھا جاتا ہے، ترازو کے ایک پلڑے کے اندر اللہ کے رسول کو رکھ دیا جاتا ہے، دوسرے پلڑے کے اندر ایک شخص کو اٹھا کر رکھا جاتا ہے، ترازو اٹھایا جاتا ہے. میرے امام کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے، دو بندوں کو رکھا جاتا ہے، ترازو اٹھایا جاتا ہے. میرے
امام کا پلہ بھاری نظر آتا ہے 10 بندوں کو رکھا جاتا ہے ترازو اٹھایا جاتا ہے میرے نبی کا پلہ بھاری نظر آتا ہے اور پھر 100 بندوں کو بٹھایا جاتا ہے ترازو اٹھایا جاتا ہے میرے نبی کا پلہ بھاری ہے پھر 1000 بندے کو رکھا جاتا ہے ترازو اٹھایا جاتا ہے میرے نبی کا پلہ بھاری ہے اور پھر دوسرا پوچھتا ہے یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں وزن کر رہا ہوں. کہا کس کا وزن کرتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول کا وزن کر رہا ہوں امام کائنات کا وزن کر رہا ہوں. کہا اس کا وزن کرتا ہے اس کا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھ روئے زمین کے سارے علماء کو ساری کائنات کو سارے افتیاء کو سارے صلحاء کو سارے ائمہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے دوسرے پلڑے میں امام کائنات کو رکھا جائے جب ترازو اٹھایا جائے گا محمد رسول اللہ کا پلہ بھاری نظر آئے گا. سامعین محترم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کا پلہ بھاری ہے ساری کائنات پر اور مجھے یہ کہنے دیجئے یہ کون سے امام ہیں؟ یہ اہل حدیثوں کے امام ہیں یہ تو اہل حدیث کے امام ہیں. میں کیوں نہ یہ بات کہوں مجھے اس بات پر فخر ہے اور میں فخری انداز میں یہ بات کہتا ہوں ہم سارے ائمہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن مقابلہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ ایک طرف اللہ کے رسول کھڑے ہوں دوسری طرف ائمہ ہو اپنے آپ کو حنفی کہلایا جائے شافعی کہلوایا جائے مالکی کہلوایا جائے حنبلی کہلوایا جائے. میں کہتا ہوں یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ کیا ظلم ہے کیا بربریت ہے یہ کیا دین رسول اللہ کے ساتھ انحراف کا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول کا دین کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ قرآن کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ احادیث رسول اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو پھر میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں مسلک کے اہل حدیث کی بنیاد کتاب اللہ پر ہے سنت رسول اللہ پر ہے. مسلک اہل حدیث کی بنیاد اگر کسی چیز پر قائم ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات پر قائم ہے رب کے قرآن پر قائم ہے. سامعین محترم ناروں میں وقت ضائع نہ کرے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ تقلید کسے کہا جاتا ہے؟ تقلید یہ ایک تصدیق کی تعریف جو مسلم الثبوت کے اندر ایک معروف اور مانی ہوئی تعریف ہے. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ کسی انسان کی بات کو نبی کی بات نہیں کسی انسان کی بات کو بغیر دلیل کے طور پر مان لینا اسے تقلید کہا جاتا ہے. ہم نے اللہ کی ذات کو مانا ہے ہم نے اللہ کی ذات کو مانا ہے ہم نے پیغمبر اسلام کی بات کو مانا ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو مانا ہے اس لیے مانا ہے وہ وحدہ لا شریک ہے وہ سجدے کے لائق ہے وہ علام الغیوب ہے وہ سجدوں کے لائق ہے وہ اولاد دینے والا ہے وہ اولاد چھیننے والا ہے وہ بگڑیاں بنانے والا ہے. یاد رکھو ہم اللہ کو ایک کیوں مانتے ہیں؟ اس وجہ سے مانتے ہیں کہ اللہ نے خود فرما دیا ہے میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے میرے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں داتا دستگیر کوئی نہیں. علی حجویری جو لاہور والے جس کو داتا کہتے ہیں وہ داتا نہیں ہے. گجرات کا دولے شاہ وہ اولاد دینے والا نہیں ہے. بڑی امام اسلام آباد کا بری کرنے والا نہیں ہے. لال شہباز سلندر وہ اولاد دینے والا نہیں ہے. بہاول حق تمہارا بیڑا نہیں پار لگا سکتا ہے. اگر کوئی تمہاری بگڑیاں بنا سکتا ہے تو وہ اللہ ہے. اگر تمہاری حاجت روائی کوئی کر سکتا ہے تو صرف اللہ ہے. سامعین محترم یہ بات سوچنے کے لائق ہے کہ اہل حدیث مسلک کی بنیاد یہ ہے کہ لوگوں ائمہ اکرام کی ہم قدر و منزلت نگاہ سے دیکھتے ہیں. ائمہ اکرام کے اجتہادات کو ان کی آراء کو ان کے اقوال کو ان کی باتوں کو ہر چیز کو ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن کوئی یہ کہے کہ ائمہ اکرام کی بات کو سامنے رکھا جائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سامنے رکھا جائے ان کے نام پر مسلک قائم کیا جائے ان کے نام پر مسجد بنائی جائے ان کے نام پر مذہب بنایا جائے ان کے نام کی نماز کھڑی جائے ان کے نام کا روزہ کھڑا جائے ان کے نام کی زکات دی جائے کتاب الزکات ان کے نام کا قائم کیا جائے. اہل حدیث اس بات کو نہیں مانتا ہے. اہل حدیث یہ بات اعلان کرتا ہے لوگوں روئے زمین کے اوپر محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد نہ کسی امام کی ضرورت باقی رہی ہے اور نہ کسی نبی کی ضرورت باقی رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے اور آپ بتا کر گئے ہیں ترکت فیکم امرین
کتنی سادہ اور کتنی واضح سی بات ہے. ترکت فیکم امرین، فطرت کی بات ہے. میں جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تیسری نہیں، چوتھی نہیں، پانچویں نہیں، چھٹی ساتویں نہیں، قیاس، رائے، اجتہاد، اقوال، یہ باتیں نہیں. ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اللہ کے رسول وہ دو چیزیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور اس کے رسول کی سنت ہے. سامعین محترم، یہ دو چیزیں آج اہل حدیثوں کے پاس ہیں اور میں علی وجہ البصیرہ یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں. اس وقت پوری دنیا کے مسلک اہل حدیث سے وابستہ علماء موجود ہے، سکالر موجود ہے، دانشور موجود ہے. میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، علی وجہ البصیرہ یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں. علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کلمہ کہہ کر جایا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے. میں بھی علامہ صاحب کی اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا کر کہتا ہوں، واقعتاً یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے، یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے. لیکن اگلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میری تجربات کی روشنی میں، میں نے کتاب و سنت کا مطالعہ کیا ہے، اس کی روشنی میں میرا نقطہ نظر یہ ہے، زندگی اہل حدیث کی زندگی ہے، جینا اہل حدیث کا جینا ہے اور مرنا اہل حدیث کا مرنا ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اہل حدیث مکتبہ ذکر کتاب و سنت کی بنیاد رکھتا ہے. اللہ کے فضل سے اور اس کے احسان سے. سامعین محترم، میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کیوں زندگی اہل حدیث کی زندگی ہے، کیوں جینا اہل حدیث کا جینا ہے. اور اہل حدیثوں اگر اہل حدیث نہ ہوتے، پتہ نہیں کس دربار پر جا کر سجدے کر رہے ہوتے. اور اگر اہل حدیث نہ ہوتے، پتہ نہیں کس دربار پر جا کر اپنی پیشانیاں رگڑ رہے ہوتے. اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو پھر 10 محرم کو ماتم کرتے ہوتے. اگر اہل حدیث نہ ہوتے پھر گھوڑے کے نیچے سے گزرنا پڑتا. اہل حدیث نہ ہوتے پھر 52 حق کے دربار پر جا کر ناک کو رگڑنا پڑتا. اگر اہل حدیث نہ ہوتے کبھی کس دربار پر جاتے، کبھی کس دربار پر جاتے. لوگوں اللہ کا شکر کرو، اللہ نے اہل حدیث بنایا ہے تو پھر یہ بات کہنی پڑے گی، پھر یہ بات ماننی پڑے گی. زندگی اہل حدیث کی زندگی ہے، جینا اہل حدیث کا جینا ہے اور مرنا اہل حدیث کا مرنا ہے. جب لوگ مرتے ہیں کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی 11ویں پکاتا ہے، کوئی چوتھا پکاتا ہے، کوئی 7واں پکاتا ہے، کوئی 10واں پکاتا ہے. اہل حدیث کیا کرتے ہیں؟ اہل حدیث اتنی دعائیں مانگتے ہیں، نماز جنازہ کے اندر وہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ مسنون دعائیں پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمارے بھائی کی مغفرت کر دے، اللہ ہمارے بھائی کی بخشش کر دے، اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے. تو یہ بات کہنی پڑے گی، زندگی اہل حدیث کی زندگی ہے، جینا اہل حدیث کا جینا ہے اور مرنا اہل حدیث کا. سامعین محترم، میں آخر میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. یہ اسٹیج اہل حدیث کا ہے اور سجایا مرکزی جمعیت اہل حدیث نے ہے. اللہ تعالی لمبی عمر اور علم و عمل صحت سے حضرت الامیر کو نوازے کہ ان کی آج سرپرستی میں دنیا کے تمام اہل حدیث اکٹھے ہوئے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں حضرت الامیر کو، ناظم اعلیٰ صاحب کو، اور آپ سے یہ عہد لینا چاہتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث اس ملک کے اندر خلافت راشدہ کا نظام چاہتی ہے. مسلک اہل مرکزی جمعیت اہل حدیث اس ملک کے اندر کتاب اللہ کو بطور آئین دیکھنا چاہتی ہے، سنت رسول اللہ کو بطور دستور دیکھنا چاہتی ہے. مرکزی جمعیت اہل حدیث کی جدوجہد توحید کے لیے ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی جدوجہد شرک کو مٹانے کے لیے ہے، بدعات کو مٹانے کے لیے ہے، سنت کو پھیلانے کے لیے ہے. آؤ پھر ہم قدم ہو کر میرے ساتھ آواز ملا کر کہو، جب تک زندہ ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے جھنڈے کے نیچے توحید کے پرچم کو بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہو انشاءاللہ، جب تک زندہ رہیں گے اس پرچم کے سائے تلے توحید کی آواز کو بلند کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.